بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا، وہ اس کا مالک ہے، خالق ہے۔ انسان کو اور اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے اسی نے پیدا کیا، اور جب سے انسان کو بنایا جبھی سے ہی انسان کی رہنمائی کا انتظام بھی کر دیا۔ جہاں ہر جاندار کے کھانے پینے اور رہنے سہنے کا انتظام کیا، اسی طرح یہ بھی بتلایا کہ زمین پر انسان کو کیسے زندگی بسر کرنی چاہیے تاکہ وہ امن اور سکون قائم کر سکے۔ اس کے لیے مختلف ادوار میں آسمانی کتابیں بھیجیں۔ سب سے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن پاک نازل فرمایا، جو ہر لحاظ سے ایک مکمل کتاب ہے، اور اس کتاب کا پیغام رہتی دنیا تک قائم رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اس کتاب کو جب میں نے پڑھا تو اس نے میرے دل پر عجیب طریقے سے اثر کیا۔ میری روح سرشار ہو گئی، میرا دل سکون میں آ گیا، میرے تعلقات بہتر ہو گئے، مجھے ہر طرح روشنی ہی روشنی نظر آنے لگی۔ تو میرا دل چاہا کہ میں اس پیغام کو پوری دنیا تک پہنچاؤں۔ اس طرح ابتدا میں چھوٹی چھوٹی کوششوں سے آغاز کیا گیا۔ اس کے بعد ہر طرح کی خواتین نے اس کار خیر میں حصہ لیا۔ تو یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات میں بتانا چاہتی ہوں اپنے ناظرین کو، کہ اللہ تعالیٰ نے جب پہلی وحی نازل کی تو اس میں یہ حکم تھا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، یعنی کہ آپ پڑھیے، اپنے رب کے نام سے پڑھیے، اپنے رب کا نام لیجئے اور پھر پڑھیے۔ اور اس کے بعد جب یہ سارا سلسلہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب وحی کا سلسلہ رک گیا پہلی وحی کے بعد 6 مہینے تک دوسری وحی جو ہے وہ یہ وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ 6 ماہ کے بعد دوبارہ سے دوسری وحی نازل ہوئی۔ مطلب پہلی وحی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ پڑھیے اپنے رب کے نام سے، اور جب پڑھ لیا تو دوسری آیت یہ نازل ہوئی، سورۃ مدثر کی ابتدائی آیات دوسری وحی میں نازل ہوئی، اور اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ اٹھیے اور اللہ کا پیغام گھر گھر پہنچا دیجئے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ پہلے عالم فاضل بن جائیں، پہلے پورا قرآن پاک میں بھیجتا ہوں اور آپ اس کو حفظ کر لیں اور عالم بن جائیں تو اس کے بعد آپ جو ہیں وہ دین اور اس دنیا میں پھیلائیں، بلکہ پہلی آیت نازل ہوئی کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھیے۔ اور دوسری بار اللہ تعالیٰ دوسری جگہ پہ فرما رہا ہے کہ اٹھیے اور پوری دنیا میں اللہ کا پیغام پھیلا دیجئے۔ جب میں نے ان دونوں آیات پہ بڑا بغور اپنا فوکس کیا تو مجھے ریئلائز ہوا کہ مجھے عالم فاضل نہیں بننا، بلکہ مجھے یہ دین جو میں نے جتنا پڑھ لیا، جتنا حاصل کر لیا، اتنا ہی مجھے آگے پھیلانا ہے، پہنچانا ہے۔ سو میں نے کچھ خواتین تک یہ سلسلہ پھیلانے کی انتظام تھوڑا سا کیا۔ جب قرآن پاک کی تعلیم دوسری خواتین کو دی تو ان میں مثبت اثرات دیکھنے کو ملے، ان کے تعلقات بھی بہتر ہو گئے، بچوں کی تربیت کرنا آسان ہو گئی۔ یہ سمجھ آئی کہ ٹین ایجر یعنی بڑی عمر کے بچوں کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ ایسی خواتین جو ذہنی دباؤ کا شکار تھیں، ڈپریشن میں ہر وقت رہتی تھیں، یا اپنے گھریلو زندگی میں مختلف پریشانیوں کا شکار تھیں، انہیں بہتر زندگی گزارنے کا طریقے بتائے گئے۔ سب کچھ قرآن و سنت کی روشنی میں ہوا، کیونکہ اسلام ایک مکمل دین ہے۔ ہمیں جو بھی مسئلہ درپیش ہو
ہم قرآن و سنت کی روشنی میں اس مسئلے کا حل نکال سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس بہت بڑی ایک چیز چھوڑی ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دو بہت بڑی ہمارے پاس چیزیں چھوڑی ہیں، ایک قرآن جو اللہ تعالیٰ نے خود بھیجا، اور دوسرا سنت جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے۔ تو ہم نے یہ دونوں چیزوں سے روشنی حاصل کی، کیونکہ قرآن کا پیغام انسان کی بھلائی اور فلاح اور کامیابی کا پیغام ہے، نہ صرف دنیا کے لیے بلکہ آخرت کے لیے بھی۔ یہ خواتین جب اپنے گھریلو زندگی میں مطمئن ہوئیں تو نہ صرف یہ کہ اپنے گھر باہر اور ارد گرد کے لوگوں کی مدد کا بھی عزم کر لیا۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں اور اس کا حق ادا کریں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، تاکہ یہ عمل تمام انسانیت کے لیے امن اور سلامتی کا ذریعہ بن جائے۔ آمین ثم آمین۔ وما اللہ